الحمد للہ رب العالمین الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور جملہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 37 ہے. اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں میں ہم نے یہ واقعہ سنا کہ دو شخص تھے، ایک مومن تھا دوسرا کافر تھا. اللہ تعالیٰ نے کافر کو دولت مند بنا دیا، اسے دو باغات تھے اور وہ اپنے باغوں پہ بڑا فخر کرنے لگا کیونکہ اس کے پاس جو باغ تھے ان باغوں میں کھجور بھی تھے اور انگور بھی تھے اور اس کے علاوہ بھی کئی پھل اس کے باغوں میں پیدا ہوتے تھے. بڑی فراوانی تھی، باغوں کے درمیان نہر بھی جاری تھی. اس نے بڑے فخر سے اپنے مومن دوست سے کہا، یہ تو تھا کافر، مومن سے کہنے لگا کہ دیکھ دولت تیری بنسبت مجھے زیادہ ہے، یعنی میں دولت مند ہوں، تو غریب ہے اور میرے ساتھی میرے حمایتی زیادہ ہیں اور یہ جو باغ ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا، کبھی یہ برباد ہونے والا نہیں ہے اور قیامت بھی قائم نہیں ہوگی. یعنی ظالم نے قیامت کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، قیامت ہوگی ایسا تو میں نہیں مانتا ہوں، I don't think so کہ قیامت ہو جائے گی اور پھر قیامت تو ہو بھی جائے. یعنی تم یہ دعویٰ کرتے ہو، مومن سے کہا تیرا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت ہوگی ویسا ہو بھی جائے تو اس وقت بھی مجھے اس سے بہتر حیثیت ملے گی. دنیا میں تو دو باغوں کا میں مالک ہوں اور مر کر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، قیامت برپا بھی ہو جائے تب بھی میرا انجام اچھا رہے گا. بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگا، مومن کے دل کو بڑا دکھ پہنچایا. قال له صاحبہ، اس کے دوست نے کہا، اس کے ساتھی نے کہا، یعنی کافر سے مومن نے کہا، وہو یحاورہ، جبکہ اس سے بات کر رہا تھا، دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی. مومن سمجھا رہا تھا کہ بھائی فخر مت کر، رب کا شکر ادا کر اور یہ اس بات پر ناز نہ کر کہ تیری یہ دولت ہمیشہ قائم رہے گی. مگر کافر کو تو بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا. تو مومن نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی کافر سے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے کچھ مٹی سے پیدا کیا؟ ساری مٹی سے تو نہیں پیدا کیا گیا، مٹی کا کچھ حصہ، تھوڑی سی مٹی، چٹکی بھر مٹی، من تراب، کچھ مٹی سے تیرے جسم کو اللہ نے پیدا کیا. اب تو اس رب کا ہی انکار کر رہا ہے.
ثم من نطفہ، پھر تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، منی کا قطرہ، ثم سواک رجلا، پھر تجھے برابر کر کے، یعنی تیری آنکھ، تیری ناک، تیرے کان، تیرا منہ، تیرا حلق، تیرا سینہ، تیرا پیٹ، تیرے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، ایک ایک جوڑ کو برابر کر کے تجھے رجلاً ایک آدمی بنا دیا، اور تو آدمی بن کے چلنے لگا، گھومنے لگا، دیکھنے لگا۔ ابتدا میں تو کیا تھا؟ ایک خطرہ تھا، اور اس خطرے کو پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کیا۔ تیری اصل مٹی ہے، کیونکہ تیرا باپ مٹی سے ہے، باپ کا باپ مٹی سے ہے، یہاں تک کہ پہلا باپ یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہ بھی مٹی سے، کلکم من آدم و آدم من تراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام سے ہو، اور آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ تو اس نے سمجھایا رب کا تو کفر کرتا ہے۔ کفر کا ایک معنی ہے انکار کرنا، اور دوسرا معنی ہے ناشکری کرنا، کفران نعمت۔ یہ کفر ایمان کے مقابلے میں ہے، تو دوسرا کفر شکر کے مقابلے میں ہے۔ کیا تو تیرے رب کی ناشکری کرتا ہے، یا کیا تو تیرے رب کا انکار کر رہا ہے؟ ذرا رب کی قدرت پہ غور کر کہ تیری اصلیت کیا ہے، اور تجھے یہ روپ اگر ملا ہے تو رب نے تجھے یہ روپ دیا ہے۔ لیکنہ اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے۔ جس رب کی ناشکری پر میں تجھے تنبیہ کر رہا ہوں کہ ناشکری تو کیوں کر رہا ہے، وہ میرا رب ہے، وہ اللہ ہے۔ هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، میرے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یعنی میں یہی کہوں گا کہ میرا رب دینے والا ہے، میرا رب پیدا کرنے والا ہے، کسی کو شریک نہیں کروں گا کا مطلب کیا ہے؟ خود کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ اب تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میری کوشش ہے، میں نے کر دیا، میں نے کر دیا، تو میں کہہ کے تو ایسا مشرک ہے کہ خود کو پروردگار عالم کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ جو بھی ہوا رب کے کرم سے ہوا۔ تو اس نے اپنا نظریہ، اپنا ایمانی نظریہ سنا دیا کہ میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اے کافر، کافر سے خطاب ہو رہا ہے، یعنی مومن دوست کافر دوست سے کہہ رہا ہے۔ اب یہ دوستی ان کی ظاہری دوستی تھی، کیونکہ دونوں کے دل الگ الگ تھے۔ وہ تو رب کی ناشکری کرنے والا، یہ رب کا شکر گزار، وہ رب کا انکار کرنے والا، یہ رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا۔ تو دونوں میں دوستی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ ظاہری دوستی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب کہا۔ صاحب کے معنی ساتھی، ساتھ رہنے والا۔ ہمارا مخالف بھی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کو ساتھی ہی کہا جاتا ہے۔ تو مومن اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے، کافر کی بکواس ختم ہو گئی۔ کافر نے کہا کہ دیکھ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس عزت زیادہ ہے، میرے حمایتی زیادہ ہیں، میں تجھ سے بڑھ کر سرمایہ رکھتا ہوں، میرا یہ باغ، میری یہ دولت، میری یہ شوکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، قیامت ہوگی، یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ اگر یہ خیال صحیح بھی ہے تو جس طرح اب میں اچھا ہوں تب بھی میں اچھا ہی رہوں گا۔ یہ اس کی بکواس ختم ہو گئی، تب مومن اپنی تقریر شروع کرتا ہے۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ کوئی جاہل بکتا ہے تو اسے بکنے کا موقع دے دو، اس کی بکواس ختم ہونے کے بعد اپنی صحیح بات پیش کرنے کی کوشش کرو۔
اس کی بکواس کے درمیان ہم بھی اپنی بات جاری کریں گے تو وہ ہماری بات نہیں سنے گا۔ تو اب مومن نے صبر و تحمل کے ساتھ اس کی باتوں کو سنا، پھر جواب دیا کہ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو مٹی کا پتلا، منی کے خطرے سے پیدا ہونے والا۔ اگر انسان کا تجھے روپ ملا ہے تو یہ روپ تجھے اللہ نے دیا ہے، لیکن میں تیری طرح فخر کی باتیں، غرور کی باتیں، گھمنڈ کی باتیں ہرگز نہیں کروں گا۔ میرا رب اللہ ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ جب تو تیرے باغ میں داخل ہوا، قلتا، یہ کہہ دیتا، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، تو کتنا بہتر ہوتا۔ تو تیرے رب کو یاد نہیں کیا، لا قوت الا باللہ، یہ کہہ دیتا کہ اللہ ہی کے پاس قوت ہے، نہیں ہے کوئی قوت، لا قوت، نہیں ہے کوئی قوت کسی کے پاس، کسی کے اندر، الا باللہ، مگر اللہ سے۔ اللہ جسے جتنی قوت دے دے اتنی قوت اسے ملتی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ رب کی عطا سے، رب کے کرم سے ہے۔ اپنے باغ میں جب تو داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی تجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یعنی اللہ نے چاہا کہ مجھے نواز دے، اس لیے اس نے مجھے نوازا۔ مگر تو نے اللہ کو یاد نہیں کیا، بلکہ بڑے فخر سے کہا، انا اکثر منک مالا، مجھ پر تو نے فخر کرتے ہوئے کہا، مجھے تو نے نیچا دکھاتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، یعنی تو کمزور ہے، تو مسکین ہے، میں دولت مند ہوں، یہ بات تو نے کہی۔ اگر اس کے بجائے یہ کہہ دیتا تو تیرا انجام کتنا بہتر ہوتا۔ ما شاء اللہ کہہ دیتا، پھر کہتا کہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے پاس ہی قوت ہے، کوئی بھی قوت نہیں ہے، مگر کسی بھی جگہ کسی کے اندر کوئی قوت نظر آتی ہے تو اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو باللہ کہہ کر قوت کو اللہ سے منسوب کر دیا گیا، یعنی قوت ہے تو اسی کی ذات میں ہے، قوی قوت والا ہے تو وہی یہ قوت والا ہے، دوسروں کے اندر عجز کے سوا، دوسروں کے اندر ضعف اور کمزوری کے سوا، ناتوانی کے سوا، عدم قدرت کے سوا ہے کیا؟ ان ترنی انا اقل منک مالا ولدا، اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے، مومن کافر سے کہتا ہے کہ اے میرے یار، اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور دولت میں تجھ سے کم ہوں اور اولاد میں بھی تجھ سے کم ہوں، میرے 4 بیٹے ہیں تو تیرے 40 بیٹے ہیں، مجھ سے تیرے بیٹوں کی تعداد، تیری اولاد کی تعداد بڑھ کر ہے، اور تیرے پاس دولت بھی زیادہ ہے۔ اگر تو ایسا دیکھتا ہے تو پھر سن لے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، میرے رب سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے تیرے اس باغ سے بہتر چیز مجھے دے دے گا۔ تو یہاں جنت کا جو لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ جنت نہیں جس میں حشر اور حساب و کتاب کے بعد مومن جائیں گے، وہ اصطلاحی جنت نہیں ہے۔ یہاں جنت لغوی معنی میں ہے، یعنی باغ، جنت کا لغوی معنی ہے باغ، اور چونکہ دوزخ کے مقابلے میں جو مومنوں کا مقام ہے، وہ اس مقام میں بھی باغات ہوں گے، نہریں جاری رہیں گی، لہذا اس کو بھی جنت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنت سے مراد دنیا کا باغ ہے۔ تیرے پاس جو باغ ہے اس سے بہتر چیز میرا رب مجھے دے گا۔ تو میری اس حیثیت پہ نظر رکھتا ہے جو آج ہے، کل میری کیا حیثیت رہے گی نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں، میرا رب ہی جانتا ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرا یہ جو باغ ہے تو بڑے گھمنڈ سے کہتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا،
اگر پروردگار اس پر بجلی بھیج دے من السماء، آسمان سے، یہ ایک بجلی آ کے ٹوٹ جائے تو تیرا باغ غائب ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو دو باتیں، خود کے لیے امید اور کافر کے لیے اندیشہ۔ مجھے امید ہے کیونکہ عصا کا جو لفظ ہے یہ امید کے لیے بھی ہے اور اندیشے کے لیے بھی ہے۔ تو میرے رب سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے تیرے باغ سے بہتر چیز دے دے، اور تیرے کفر کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ پروردگار تیرے باغ کے اوپر ایک بجلی کو بھیج دے آسمان سے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، تو تیرا باغ کیا ہو جائے گا؟ میدان بن جائے گا، چٹیل میدان، یعنی صرف زمین رہے گی، ایک گھاس بھی نہیں آئے گی، نظر آئے گی، ایک ریزہ بھی نظر نہیں آئے گا، بالکل چٹیل میدان بن جائے گا تیرا یہ باغ۔ اگر کوئی وہاں پہنچے تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ یہاں بھی کبھی باغ تھا۔ او یصبح ماؤها غورا، یا اس باغ کا جو پانی ہے جس کی وجہ سے باغ لہلہا رہا ہے وہ پانی دھس جائے، اتنا اندر چلا جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، تو ہرگز ہرگز تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ دوبارہ تو پانی کو طلب کر لے یا پانی کو نکال لے۔ پانی اگر اندر چلے گیا تو پھر کتنا آدمی کھودے گا، کتنے میٹر کھودے گا، کتنے قدم کھودے گا، 100 قدم، 200 قدم، 300 قدم، لیکن پانی نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ مومن کافر سے کہنے لگا کہ اوپر سے اللہ عذاب بھیجے تو بجلی کی شکل میں بھیجے گا، بجلی کی شکل میں عذاب آئے گا، وہ تو لمحے بھر میں آ جاتا ہے، تیرا وہم بھی نہیں رہے گا، تو تیری دولت کے نشے میں چور رہے گا، یہ ایک بجلی کڑک کر ٹوٹ پڑے گی تو تیرا سارا باغ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یا نیچے سے عذاب آئے تو پانی خشک ہو جائے، اگر پانی ہی نہیں ملے تو تیرا باغ کہاں سے باقی رہے گا؟ پھر ہوا کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے جو پھل تھے باغ کے، ان باغوں کو، ان پھلوں کو گھیر لیا گیا۔ وحیطہ گھیر لیا گیا، اللہ کے عذاب نے گھیرا، اللہ کے عذاب نے گھیرا تو اللہ کے عذاب کی زد میں آ گیا اس کا پورا باغ۔ اب باغ کے بجائے ثمر کا ذکر کیا، ثمر کے معنی پھل، کیونکہ باغ سے مقصود پھل ہے، اگر پھل ہی نہ ہو تو پھر وہ باغ کیسے کہلائے گا؟ موٹے باغ ہو جائے گا۔ فَأَصْبَحَ بِثَمَرِهِ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر یہ کافر اپنی ہتھیلیوں کو، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، دونوں ہتھیلیوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا، اس طرح افسوس، کف افسوس ملنے لگا کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس باغ پر جو خرچ کیا تھا، اپنے خرچ کو یاد کر کے، یعنی کافر بخیل ہوتا ہے، باغ کے جانے کا غم نہیں ہے بلکہ جو خرچ کیا تھا اس کا غم ہے۔ جس طرح کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اکثر لوگوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے، مثلاً باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا رو رہا ہے، میرے ابا جان گزر گئے، وہ نہیں اتنا خرچہ کیا پھر بھی نہیں بچے نہ بتا، یعنی جو خرچ کر دیا وہ غم باپ کی موت کے غم سے بڑھ گیا۔ تو باغ کا برباد ہونا تو ایک طرف، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، باغ میں جو اس نے سرمایہ لگا دیا، لاکھوں میں لگا دیا، لگا کر باغ کو اس طرح سجایا
پھر اس باغ سے بار بار پھل نکلتے تو میرا جو انویسٹمنٹ ہے، میں جو سرمایہ لگایا ہوں وہ کارآمد ہوتا، مگر ختم ہو گیا، اب کریں گے کیا؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ باغ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر، یعنی اس کے چھت نیچے آ گئے۔ ٹٹیاں جو بنائی جاتی ہیں باغ کے اوپر، وہ سب کے سب نیچے گر گئیں اور باغ الٹ پلٹ ہو گیا۔ وَيَقُولُ، اور اس وقت کافر کہنے لگا، یا لیتنی، یا لیتنی، مجھ پر افسوس ہے، لم اشرک بربی احدا، میرے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اب افسوس کر رہا ہے، اب اپنے دوست کی بات اسے یاد آ رہی ہے کہ میں شریک نہیں کرتا۔ تو اس نے کس چیز کو شریک کیا رب کے ساتھ؟ خود اپنی ہستی کو، کہ میں یہ باغ بنایا ہوں۔ اس نے بت پرستی تو نہیں کی، اس کا ذکر نہیں ہے، اس کے فخر کا ذکر ہے۔ دیکھیے، فخر کرنے والا آدمی مشرک ہے، بت کی پوجا نہیں کرتا، وہ خود کی پوجا کرتا ہے، خود پرستی کر رہا ہے، خدا پرستی نہیں کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی مشرک ہے۔ ایسا شرک کتنے نادان مسلمان کر لیتے، میں کر لیا، میرے سوا دوسرا ہوتا تو نہیں کرتا، میرے سوا کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یعنی میں کہتے ہوئے رب کو بھول جاتا اور یہ نہیں کہتا کہ رب نے مجھ سے یہ کام کروا لیا۔ اسی وقت یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ جو کام رب نے تجھ سے کروایا وہ کام رب تیرے سوا دوسرے سے بھی کروا سکتا ہے، بلکہ جو تجھ سے ادنا ہے اس ادنا سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے سکتا ہے جو تجھ سے نہیں لیا گیا۔ تجھ سے بھی اعلیٰ کام کسی ایسے انسان سے لے لے گا جسے تو معمولی سمجھ رہا ہے۔ تو اس طریقے کا اگر نظریہ قائم ہو جائے کہ رب نے جو کام مجھ سے کروا لیا میں کر لیا، اور میرا پروردگار دوسروں سے ایسے ایسے کام لے سکتا ہے جو مجھ سے نہیں ہوتے ہیں، تو مزاج کے اندر تواضع رہے گی، عاجزی، انکساری، جھکاؤ، یہ ساری چیزیں۔ اگر خود کو ہی صاحب کمال سمجھے گا تو جھکاؤ نہیں آئے گا، جھکاؤ کے بجائے اکڑاؤ آ جائے گا، اکڑنے لگے گا۔ اور اکڑنے والے کے بارے میں کہاوت مشہور ہے کہ الشجر المثمر لا ینحنی، پھل والا درخت تو اکڑتا نہیں۔ اگر کوئی درخت اکڑتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر پھل نہیں ہے، اگر پھل ہوتے تو اس کی ٹہنیاں جھک جاتی، پھل نہیں ہیں اس لیے اکڑ گیا۔ تو کوئی اکڑتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ بالکل خالی انسان ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اس کے ساتھ کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی پارٹی، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتے، اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر من دون اللہ، اللہ تعالی سے کون اسے بچا سکتا تھا؟ اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیکیورٹی کو بھی رکھو تو کیا ہوگا؟ کوئی اپنی بلڈنگ کی حفاظت کے لیے کسی کو سیکیورٹی مقرر کرتا ہے، مگر اندر سے آگ لگ جائے تو پھر باہر کا سیکیورٹی کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ وما کان منتصرا، اور وہ خود بھی بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ کیا بدلہ لے گا؟ اب باغ جل گیا، اس کا باغ برباد ہو گیا، اب کس سے جا کے انتقام لے گا؟ کیا قدرت سے انتقام لے گا؟ کیا یہ کہے گا کیا یہ خدا تو نے میرے باغ کو جلا دیا، میں تیرے مقابلے کے لیے آتا ہوں؟ کیا ایسا کہہ سکتا ہے؟ ایسا تو ہونے والا نہیں ہے۔ اور کیا کوئی اسے آ کے بچا سکتا ہے؟ دوبارہ اس کا باغ اسے دلوا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت ہے تو اللہ ہی کی ہے، جو کہ حق ہے، قائم رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اسی کی حکومت۔ کوئی
بادشاہ کتنے بھی سال حکومت کرے ایک نہ ایک دن دم توڑ دیتا ہے اور تختے پہ اس کو لٹا دیا جاتا ہے، خبر کے گڑھے میں اسے اتار دیا جاتا ہے۔ تب وہ خبر کے گڑھے میں اترتے اترتے اپنی خاموشی کے ذریعے پیغام دیتا ہے کہ الولایۃ للہ، حکومت اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہوا خیر ثوابا، وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، وخیر عقبا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ یعنی اگر تم یہ تسلیم کر لو کہ اللہ ہی کی حکومت، اللہ ہی کا قبضہ، اللہ ہی کا اختیار، اللہ ہی کی مرضی چلے گی اور تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم تو بندے ہو، عاجز محض ہو، یہ اگر عقیدہ تمہارے اندر آ جائے تو اس عقیدے کا ثواب بڑا بہتر ہے۔ وہ کیا ثواب ہے؟ تمہیں جنت دے دی جائے گی، تمہیں معاف کر دیا جائے گا اس ایمانی عقیدے کی وجہ سے، اور تمہارا انجام بھی بہترین ہوگا، عقبہ، خیر عقبہ۔ اور یہ عقیدہ کہ حکومت اللہ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ بعض لوگ دوسروں سے بڑائی کا انکار کر دیتے ہیں، ارے کیا بھائی خود کو بڑا بڑا بولتا، اللہ بڑا ہے بھائی، مگر خود سے بڑائی کا انکار نہیں کرتے۔ اچھا تم بھی تو بڑے نہیں ہیں، میرے بارے میں سب بولو لوگو، میرے پاس ہے جو کمال ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں۔ تو بڑائی کا انکار بھی کرتے ہیں تو دوسروں سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کسی مخلوق کے اندر بڑائی نہیں ہے، تو تمہارے اندر کیا بڑائی ہے؟ تو جھجکتے ہیں، اپنی کمتری کا اعتراف کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، مگر یہ جھجک تکبر کی علامت ہے، اور تکبر کرنے والا کبریائی میں خود کو شریک کر رہا ہے۔ کبریائی جو اللہ کی صفت ہے اس میں خود کو شریک کر رہا ہے، لہذا جس سے کبریائی یعنی تکبر کا خیال نکل گیا اور اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ ہی کی بات چلے گی، الولایۃ للہ، اللہ ہی کا اختیار ہے، تو ایسے آدمی کو جو بدلہ ملے گا وہ بہترین بدلہ ہوگا، اور اس کا جو انجام ہوگا وہ بہترین انجام ہوگا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم بخیلی اور کنجوسی کو ہم سے دور کر دے، تکبر اور گھمنڈ کو ہم سے دور کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔